اچھا، اتنے میں قبیلے اوس کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ باتیں چل رہی تھی کہ قبیلے اوس کے لوگ آئے. قبیلے اوس جو ہے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے. پہلے جب اسلام کی آمد سے پہلے جب بھی کچھ لڑنے بڑنے کی بات آتی تھی تو اوس قبیلے کے لوگ اور بنو قریظہ کے لوگ مل کر لڑتے تھے. پرانا دوستی والا تعلق تھا. تو ان لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پرانے یہ لوگ جو ہے ساتھی ہیں، آپ معاف کر دیجئے ان کو. غلطی تو ان کی بہت بڑی ہے، معاف کرنے کے قابل نہیں، لیکن معاف کر دیجئے نا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کا فیصلہ چلو میں نہ کروں، تمہیں میں سے تمہارے سردار کریں، تمہیں میں سے تمہارے سردار کریں، مانو گے ان کا فیصلہ؟ تو لوگ بڑے خوش ہو گئے. قبیلے اوس کے لوگ بولے کہ ضرور ضرور. اب آپ لوگ بتائیے قبیلے اوس کے سردار کون تھے؟ ہاں، ہمارے پڑوسی جو پہنچ رہے ہیں وہاں تک، سعد بن معاذ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن رکھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی اب بتاؤ؟ ہاں، زخمی تھے وہ. غزوہ خندق کے اندر ان کو یہاں رگوں پر ایسا زخم لگا تھا، تیر لگا تھا کہ خون نہیں رک رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابھی جنگ باقی ہے تو زندہ رکھ، یہ خون روک دے، اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے جو ہے اسی میں شہادت دے دے. اللہ نے جو ہے اسی وقت خون ان کا روک دیا تھا، مگر زخم بہت گہرا تھا. اسی لیے ان کو غزوہ خندق کے بعد جا کر کے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں صحن میں مسجد کے پاس خیمہ لگا کر کے ان کا ٹریٹمنٹ وہیں ہو رہا تھا، ان کا علاج وہیں چل رہا تھا. حالانکہ ان کا گھر تھا، بیوی بچے سب کچھ تھے، یہ تو قبیلے کے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ میں سعد سے روز مل سکوں، ہر نماز کے بعد مل سکوں، ہر نماز کے بعد ان کی خیر خیریت پوچھ سکوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ سامنے لگوایا تھا، ان کی عزت کے لیے، ہے نا، ان کی عزت کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. یہ وہی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دونوں قبیلوں کے سردار کی بات میں کروں، خزرج کے اور سعد بن معاذ قبیلے اوس کے سردار، ان لوگوں کا بہت اہم رول رہا ہے ابتدائی اسلام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، بدر والا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے لوگوں سے کہ لوگوں لڑنے کے لیے چلیں، کیا کریں؟ مہاجرین تو تیار تھے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ انصار ساتھ دیں گے نہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سرداروں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ اگر آپ کہہ دیں یہ پہاڑ سے کود جائیں تو کود جائیں گے، مگر سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے کودنے کا حکم کیوں دیا ہے. اگر دشمن آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آئے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے. یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ان کو، کہا کہ دیکھو تمہارے سردار اگر فیصلہ کریں تو مانو گے؟ سب لوگ خوش ہو گئے، ضرور ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد کو لایا جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ زخمی تھے، ان کو ایک گدھے پر چمڑے کا تکیہ آرام سے بچھا کر کے، موٹا، اس وقت وہی آرام دہ چیز ہوتی تھی، آج تو بہت ساری آرام دہ چیزیں ہیں، اس پر رکھ کر کے جو ہے لے کر کے آئے. گدھے کی سواری اس لیے کیونکہ گدھے کی سواری آسان ہوتی ہے، گدھا دھیرے 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 چلتا ہے. اب گھوڑا بولے تو بھاگتا ہے، اونٹ بولے تو آگے پیچھے ہوتا ہے نا. اور زخمی تھے وہ، تو اس لیے بہت آسان والی سواری لے کر کے آئے. اچھا، جب وہ قریب پہنچے نا تو اوس قبیلے کے بہت سارے لوگ جو سفارش کر رہے تھے کہ معاف کر دو ان لوگوں کو، بنو قریظہ کے لوگوں کو، وہ لوگ بھاگ کر کے گئے. ابھی وہ بہت دور ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولنے لگے، بولے کہ سردار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے کا حق دیا ہے، آپ نرمی کیجئے گا، آپ بنو قریظہ کے لوگوں کو معاف کر دیجئے گا. ہم لوگ سفارش کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ کو جج بنایا گیا ہے، آپ کو حکم بنایا گیا ہے، آپ جو ہے ہماری بات سنیے گا، ہماری لاج رکھے گا. یعنی ہر قسم کی باتیں جو ہے لوگ کہنے لگے. یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچ گئے، لوگ بولے کہ اے سعد، آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ کچھ بولیے نا، ہمیں لوگ اتنا بول رہے ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑی زبردست بات کہی تھی. ہے تاریخ کی ایسی باتیں، واقعی میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، بڑے گریٹ لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وقت آ گیا ہے کہ سعد کو کسی کے ملامت کرنے کی، برا بھلا کہنے کی کوئی پرواہ نہ ہو. میں وہی کروں گا
جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے، میں وہی کروں گا جو اللہ اس کے رسول کے جو ہے فیور میں ہوگا، میرے دین کے فیور میں ہوگا، میں وہی کروں گا۔ کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے گھر کا، میرے قبیلے کا، میرا بھائی بندہ، میرا دوست کیا میرے تعلق سے سوچتا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ لفظ سنتے ہی بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ ان کا ڈیسیجن بہت ڈینجر ہونے والا ہے، بہت ڈینجر ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو، تمہارے سردار آ گئے ہیں۔ لوگ آگے بڑھے، ان کو جو ہے گدھے پر سے اتارا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ سب چاہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو، اور یہ لوگ بھی جو اترے ہیں وہاں سے اپنے قلعے کو چھوڑ کر، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو، اس لیے میں نہیں، تمہیں فیصلے کا اختیار دیتا ہوں، تم فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ سنانے سے پہلے جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کر لینا چاہا کہ میں جو فیصلہ سناؤں گا سب لوگ مانیں گے نا، تو انہوں نے دیکھی انداز کیا اپنایا، انہوں نے کہا دیکھو سب لوگ میرا فیصلہ مانیں گے نا؟ سب لوگ بولے ہاں۔ بنو قریظہ کی طرف رک کر کہا مانو گے نا میرا فیصلہ جو میں کروں گا تمہارے حق میں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاں سننا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سننا چاہ رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایسا پوچھنا کہ آپ کیا میرا فیصلہ مانو گے، یہ ادب کے خلاف تھا۔ ادب سیکھو صحابہ کرام سے، ادب کے خلاف تھا، اس لیے چہرہ دوسری طرف رکھا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ ہاں آپ سب لوگ میرا فیصلہ مانو گے نا؟ چہرہ دوسری طرف، پوچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے ہیں آپ سب میرا فیصلہ مانو گے نا؟ جتنے لوگ یہاں ہیں سب مانیں گے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے کہا جی سعد سب تمہارا فیصلہ مانیں گے، میں بھی تمہارا فیصلہ تسلیم کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا، انشاءاللہ ہم اس کے آگے کی کارروائی انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا فیصلہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کا سمجھنے والا بنائے، سیرت کی روشنی میں جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ یہ نقوش جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان نقوش کی پیروی کرنے والا ہم کو بنا۔ قیامت کے دن جب یہ عظیم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں، پچھلی صفوں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔